السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل عروا کی ملاقات کمپنی کے باس سے ہونے والی تھی، جبکہ آج مینیجر اس کا انٹرویو لے چکا تھا۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو اسے کمپنی میں اکاؤنٹنٹ کے طور پر مستقل ملازمت ملنے والی تھی۔ تنخواہ بھی اچھی تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے یہ نوکری ہر قیمت پر چاہیے تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی، یا اللہ بس کل کا دن خیریت سے گزر جائے، بڑے مالک کے ساتھ میری میٹنگ اچھی ہو جائے، وہ مجھے پرماننٹ کر دیں تو میری زندگی آسان ہو جائے گی۔ میرا چھوٹا بھائی فہد اور بہن زینب بھی دوبارہ اچھے اسکول میں پڑھ سکیں گے۔ یا اللہ کاش میری یہ نوکری پکی ہو جائے۔ دفتر سے نکلتے ہی وہ رکشے میں بیٹھی اور بے اختیار اپنی امی کو فون ملا دیا۔ دوسری طرف سے کال ریسیو ہوتے ہی وہ خوشی سے بولی، امی مبارک ہو، میری جاب فائنل ہو گئی ہے۔ تم سچ کہہ رہی ہو عروا؟ امی نے بھرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جی امی، بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ میں یہ خوشخبری گھر پہنچنے تک بھی اپنے دل میں چھپا نہیں سکتی تھی، اس لیے دفتر سے نکلتے ہی آپ کو فون کر دیا۔ عروا نے جذباتی ہوتے ہوئے جواب دیا۔ آخر کئی دن کے فاقے ختم ہونے کی امید جو جاگ اٹھی تھی۔ عروا بیٹی، تم خیریت سے گھر آ جاؤ، میں بھی شکرانے کے نفل ادا کر لوں، اماں نے کہا تو عروا نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ ابا کی وفات کے بعد اس گھر پر جو مالی مشکلات ٹوٹ پڑی تھیں، ان کا اندازہ صرف اللہ کو تھا یا پھر اس چھوٹے سے گھر میں رہنے والے 4 افراد کو۔ ابا ایک پرائیویٹ کمپنی میں اچھی ملازمت کرتے تھے، مگر 2 سال پہلے اچانک دل کا دورہ پڑا اور ان کے ساتھ ہی گھر کی خوشحالی بھی ختم ہو گئی۔ آج کل پورے گھر کا خرچ صرف اماں کی سلائی سے حاصل ہونے والی معمولی آمدنی سے چل رہا تھا۔ جو بچے کبھی پرائیویٹ اسکول اور کالج میں پڑھتے تھے، وہ اب گورنمنٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور وہ اس وقت MBA کے آخری سیمسٹر میں تھی جب ابا کا انتقال ہوا۔ اس نے بے شمار مشکلات کے باوجود اپنی تعلیم مکمل کی، مگر گزشتہ 2 سال سے نوکری کی تلاش میں در بدر پھر رہی تھی۔ اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس کی زندگی کا مشکل ترین دور ختم ہونے والا ہے، اس لیے وہ اس نوکری کو کسی بھی قیمت پر ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ جبکہ فہد گورنمنٹ اسکول میں میٹرک کر رہا تھا اور زینب ابھی 7th کلاس میں تھی۔ اب شاید ان کے گھر کے حالات بدلنے والے تھے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ایسے کیسے نوکری چھوڑ کر جا سکتی ہو تم؟ اس کو کون سنبھالے گا؟ شیخ داؤد نے غصے سے اپنی نوکرانی سے پوچھا، جس کی گود میں اس کا 1 ماہ کا بیٹا بے حد کمزور سا۔ سر، یہ سارا دن روتا ہے، مجھ سے سنبھلتا ہی نہیں، آپ پلیز کسی اور کا بندوبست کر لیں۔ نوکرانی نے بے بسی سے کہا۔ میں تمہاری تنخواہ بڑھا دیتا ہوں، داؤد نے جیسے اسے لالچ دیا۔ وہ لمبا چوڑا سا مرد اس وقت بے بسی کی اعلیٰ سطح پر تھا۔ نہیں صاحب، یہ بچہ بڑی مشکل کر رہا ہے، میرے لیے آپ برائے کرم مجھے فارغ کر دیں۔ نوکرانی کی ایک ہی ضد پر اسے غصہ آ گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ داؤد نے غصے سے کہا تو نوکرانی نے جلدی سے بچے کو بیبی کاٹ میں ڈالا اور باہر نکل گئی۔ داؤد نے غصے سے نوکرانی کو دیکھا، پھر بے بسی سے بیبی کاٹ کی طرف۔ اسے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور باہر نکلا۔ مینیجر کو کال کی اور اسے آج کے دن کی رپورٹ لی۔ اسے اخبار میں ایک گورننس کی ایڈ دینے کا کہا۔ اسد، مجھے کل صبح گورننس کا ارینج کر کے دو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے جیسے اپنے اندر کے غصے کو اسد پر نکالا اور فون بند کر دیا، لیکن اس کی بلند آواز پر اس کا کمزور سا بیٹا رو پڑا۔ وہ پری میچور بچہ تھا جس کا اب تک نام بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ جس دن یہ پیدا ہوا اس دن اس کے باپ نے یعنی شیخ داؤد نے اس کی ماں کی خواہش پر علینا کو طلاق دے دی تھی۔ محبت کی شادی 2 سال بھی نہ چل سکی اور یہ انچاہا وجود اب اس دنیا پر بوجھ بن رہا تھا، لیکن شاید اس کے باپ کے دل میں ابھی ہمدردی باقی تھی۔ اس نے نوکرانی رکھی، لیکن وہ اسے سنبھال نہیں پا رہی تھی، اور آج وہ بھی نوکری چھوڑ گئی۔ داؤد نے آگے بڑھ کر بچے کو کاٹ ہلایا، لیکن وہ چپ نہ ہوا، تو گود میں اٹھانے کے بجائے اس نے مالی سے کہہ کر
اس کی بوڑھی بیوی کو بلایا، جسے بچہ فی الوقت تو چپ ہو گیا، لیکن وہ اس کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں تھی۔ داؤد نے غصے سے کمرے کا نقشہ ہی پلٹ دیا۔ سب ماں باپ کے لیے ان کی اولاد خوشی کا سبب بنتی ہے، لیکن اس کے لیے مشکل بنی ہوئی تھی، کیونکہ بچے کی ماں ساتھ چھوڑ گئی تھی اور باپ کو بچہ پالنا آتا نہیں تھا۔ داؤد 1 ہفتے سے آفس نہیں آیا تھا، اس لیے عروہ کی اب تک جاب فائنل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ ابھی کام میں مصروف تھی۔ تبھی مینیجر صاحب نے آ کر کہا، مس عرفہ، آپ یہ زاویار گروپ کی فائل کا سارا ڈیٹا سر کو دیں، اور ساتھ ہی آپ کی آج سر سے فائنل میٹنگ بھی ہو جائے گی۔ اس طرح آپ کی جاب بھی فائنل ہو جائے گی۔ کچھ پرسنل ایشوز کی وجہ سے سر ابھی کچھ دن آفس نہیں آئیں گے، تو آپ کمپنی کے ڈرائیور کے ساتھ ان کے گھر چلی جائیں۔ مینیجر کی بات پر اس نے حیرت سے مینیجر کو دیکھا۔ سر، میں اس طرح کسی کے گھر نہیں جا سکتی۔ جب باس یہاں آئیں گے تو میں ان سے مل لوں گی۔ اور واقعی بات پر مینیجر کے تیور بگڑے۔ دیکھیں میڈم، آپ کو جاب کرنی ہے یا نہیں؟ سر نے آج اس فائل پر ہر حال میں دستخط کرنے ہیں تاکہ آگے پیمنٹ کی جا سکے، اور مجبوری یہ ہے کہ یہ فائل آپ نے ریڈی کی ہے، تو اس کو ایکسپلین بھی آپ ہی کریں گی اور آپ کو بھی فائنل کیا جا سکے۔ لیکن اگر آپ کو اپنی نوکری عزیز نہیں ہے تو واپس اپنے گھر چلی جائیں، فیصلہ آپ کا ہے۔ مینیجر نے غصے سے کہا تو عروہ پریشانی سے اٹھی، میں چلی جاتی ہوں سر، وہ تو بس ایسے ہی۔ عروہ نے بے بسی سے کہا، تو وہ نوکری تو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ جائیں نیچے، ڈرائیور ویٹ کر رہا ہے، اور اپنی فائل بھی مجھ سے لے جائیں تاکہ سر آپ کا انٹرویو کر سکیں۔ مینیجر نے کھردری لہجے میں کہا اور باہر نکل گیا۔ وہ بھی مرے مرے قدموں سے اپنی چادر اٹھا کر اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ اس وقت کالے کرتے اور کیپری میں تھی، سر پہ دوپٹہ اڑے، کندھوں پر سٹائل سے شال ڈالے۔ وہ شاندار گھر کے سامنے اتری۔ سفید رائل منزل اپنی شاندار حسن کی وجہ سے باروب لگ رہی تھی۔ اونچے اونچے ستون اپنے غرور کو واضح کر رہے تھے۔ وہ چوکیدار کی معیت میں گھر کے سربراہی دروازے تک آئی۔ گھر کے سامنے دونوں طرف لان تھے۔ وہ اس گھر کی خوبصورتی سے بے حد متاثر ہوئی تھی۔ داخلی دروازہ ایک ملازم نے کھولا اور وہ ملازم کو ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اندر کسی نومولود بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور ملازمہ کی لاپرواہی پر اور وہ حیران تھی۔ وہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے کی وال شیشے کی تھی، اس لیے باہر لاؤنج کا منظر واضح تھا۔ ایک بچہ کاٹ میں لیٹا زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کی ماں کہاں تھی؟ اس کا باپ کہاں تھا؟ نوکر موجود تھے، لیکن کوئی بھی اس کی طرف کیوں نہیں بڑھا؟ کیا یہ بچہ لاوارث تھا؟ جب مزید 5 منٹ گزرے تو ہمدردی کے ہاتھوں مجبور ہو کر عروہ کمرے سے باہر نکلی اور بے آواز قدموں سے لاؤنج کی طرف بڑھی۔ اس نے جلدی سے اس کمزور سے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ رو رو کر بچے کے ہونٹ سوکھ گئے تھے، آدھا چہرہ نیلا ہو گیا تھا، لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ عروہ نے اسے جلدی سے کندھے سے لگایا اور اس کی کمر سہلائی۔ اس بچے کے چہرے پر تکلیف واضح تھی، جسے دیکھ کر عروہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ اس کے سہلانے پر بچے کا سانس بحال ہوا اور کچھ سکون آیا تو بچہ بھی خاموش ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بچے کی فیڈر اٹھائی تو دیکھا فیڈر گندا ہوا تھا۔ وہ فیڈر تھام کر سامنے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آپ پلیز یہ واش کر دیں، اتنا گندا ہو رہا ہے۔ عروہ کی آواز پر ملازمہ چونکی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ پلیز ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھیں اور بیبی کو کاٹ میں ڈال دیں۔ صاحب کہیں باہر گئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہوں گے۔ ملازمہ کی بے رخی پر عروہ نے غصے سے اسے دیکھا اور خود ہی آگے بڑھ کر فیڈر دھونے لگی۔ ملازمہ اس کی ڈھٹائی پر حیران رہ گئے۔ وہ آگے بڑھی، جب ہی اس کے قدم کسی کی آواز پر رکے۔ یہ کون ہے اسرا؟ سرد بھاری آواز پر عروہ نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ صاحب یہ لڑکی دفتر سے آئی ہے، میں تو کب سے کہہ رہی ہوں کہ آپ بیبی کو کاٹ میں لٹا دیں اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں، لیکن یہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں۔ ماسی نے بھرپور شکایت کی تو عروہ کو یکدم غصہ آ گیا۔
جھوٹ بول رہی ہیں سر، یہ بچہ کب سے باہر اکیلا پڑا رو رہا تھا، رو رو کر اس کی سانس بند ہونے لگی تھی، لیکن کسی نے بچے کو نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ بھی اس کی مدد کو نہیں آئے۔ میں نے تو بس بچے کی جان بچائی ہے، اور جب دودھ پلانے کے لیے فیڈر اٹھائی تو فیڈر دیکھ کر مجھے گھن آئی، اتنا گندا تھا۔ جب فیڈر کو دیکھ کر ہی گھن آ رہی تھی تو پھر بچہ یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جب میں نے اس ماسی کو فیڈر دھونے کا کہا مگر انہوں نے جب انکار کیا تو مجبوراً مجھے دھونا پڑا۔ عرفا نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ ڈالا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ کمزور بچہ اس کے باس کا ہی ہے۔ عرفا کی بات پر شیخ داؤد نے غصے سے ماسی کو دیکھا۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ آپ کا کام ہو جائے تو ڈرائنگ روم میں آ جائے، اور تم کل سے کام پر مت آنا ورنہ شوٹ کر دوں گا، داؤد نے غصے سے کہا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے عرفا ششدر ہی تو رہ گئی تھی۔ وہ بچے کو گود میں احتیاط سے تھامے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ وہ سربراہی صوفے پر کروفر سے براجمان تھا۔ عرفا نے بچے کو احتیاط سے صوفے پر لٹانا چاہا تو وہ پھر سے رونے لگا۔ پہلی بار تو بچے نے اپنائیت سے گود میں لیا تھا اور اس نے کسی کی گود کی گرمی محسوس کی تھی۔ جب بار بار یہی عمل ہوتا رہا کہ عرفا اسے صوفے پر لٹاتی تو بچہ رونے لگتا تو شیخ داؤد کو ہی بولنا پڑا، آپ پلیز اسے گود میں ہی لے کر بیٹھ جائیں اور فائل کو ایکسپلین کریں۔ داؤد کی بات پر عرفا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ بچے کی چھوٹی چھوٹی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ عرفا نے آہستہ آواز میں فائل کو ایکسپلین کیا اور داؤد نے غور سے سنا، لیکن دھیان کے دھاگے تو کہیں اور تھے۔ جب وہ سارا بتا چکی تو شیخ داؤد کی آواز کمرے میں گونجی، مس عرفا کمال، کل سے آپ آفس نہیں آئیں گے، آپ روز میرے گھر آئیں گے اور آپ کی ڈیوٹی چینج کر دی گئی ہے۔ آپ آج سے اکاؤنٹس نہیں بلکہ اس بچے کو سنبھالیں گی۔ عرفا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور وہ کافی سوچ بچار کے بعد بولی، سوری سر، میں سمجھی نہیں۔ عرفا نے جب یہ کہا تو شیخ داؤد نے غصے سے اسے دیکھا، کیونکہ وہ ایک ہی بات بار بار رپیٹ کرنے کا عادی نہیں تھا۔ مس عرفا، میں اپنی بات دہراتا نہیں ہوں، آپ کی جاب آج سے یہ فائلیں نہیں بلکہ یہ بچہ ہے۔ اگر آپ کو میری کمپنی میں جاب کرنی ہے تو یہی آپ کی جاب ہے، ورنہ میری طرف سے آپ فارغ ہیں۔ شیخ داؤد کی بات پر عرفا نے اسے دیکھا۔ کتنی جلدی اس شخص نے کہہ دیا تھا کہ جاب سے فارغ ہے۔ وہ تو دفتر میں نوکری آئی تھی، بچے سنبھالنے کو تو نہیں۔ لیکن سر، میں نے تو اکاؤنٹنٹ کی جاب پر اپلائی کیا تھا، میں کیسے؟ عرفا کی بات اس نے مکمل نہیں ہونے دی۔ مس عرفا، آپ کو جاب کرنی ہے یا نہیں؟ اس کے دو ٹوک لہجے پر عرفا نے بے بسی سے بچے کی طرف دیکھا۔ جاب تو کرنی ہے سر، نو مور ڈسکشن آن دس۔ سامنے سیڑھیاں ہیں، اس کی رائٹ سائڈ پر پہلا کمرہ ان کا ہے، آپ اسے وہاں لے جائیں، اور یاد رکھیے اس گھر میں جگہ جگہ کیمرے ہیں، کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ اگر تم میرے بیٹے کو تکلیف دو گی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عرفا ساکن سی بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ شیخ داؤد کا بیٹا اب اس کی ذمہ داری تھا۔ آپ جا سکتی ہیں۔ عرفا جیسے چونک کر اٹھی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ شیخ داؤد نے اپنے مینیجر کو کال کی اور نئی اکاؤنٹنٹ کو ہائر کرنے کا حکم دے کر اس نے رات کی گورننس کا رینج مکمل کرنے کا کہا۔ ساتھ ساتھ وہ دوسرے کام مکمل کرتا رہا۔ دن کے 12 بجے سے شام کے 4:30 بجے تک وہ وہیں بیٹھا سکون سے اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہا، اور ایک دفعہ بھی بچے کے رونے کی آواز نہ آئی۔ آج وہ پہلی بار اس بچے کی پیدائش کے بعد پرسکون ہوا۔ عرفا نے بچے کو بیڈ پہ بٹھایا اور بکھرے کمرے کو دیکھ کر دل خراب ہوا۔ باسکٹ پیمپر سے بھری پڑی تھی، جس کی وجہ سے کمرے میں اسمیل فیل ہو رہی تھی۔ یہ اتنا چھوٹا بچہ کیسے گندگی میں رہ سکتا ہے؟ میرے اللہ، اسے بس اس بچے پر ترس آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اس کے احساس میں کام کر رہی تھی۔ اس نے نہ صرف کمرہ سیٹ کیا بلکہ اس بچے کو نہلایا بھی۔ شاید یہ بچہ اپنی پیدائش کے بعد
दूसरी दफा नहाया था, क्योंकि अंदर से बच्चा बेहद मैला और गंदा हो रहा था। उसके जिस्म पर मैल की तहें बनी हुई थी। उर्वा ने लाड प्यार में उस बच्चे का आज सारा दिन खिदमत की। वो उस बच्चे को पुरसकून देखना चाहती थी। आज की अच्छी भली देखभाल ने बच्चे के रोने पर काफी असर डाला था। वो बिल्कुल खामोशी से आराम कर रहा था। 5 बजे उर्वा बच्चे को काट में लटाकर नीचे आई और ड्राइंग रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। शेख दाऊद ने लैपटॉप से नजरें फेर कर उसे देखा तो चौंक गया। सर, मेरा ऑफ टाइम हो गया है, आप प्लीज इनको ले लें। उर्वा की मध्यम आवाज पर उसने देखा। वो तो जैसे इस मसले को भूल ही गया था। मिस उर्वा, क्या आप नाइट ड्यूटी? उसकी बात उर्वा ने पूरी नहीं होने दी। सॉरी सर, मैं नाइट ड्यूटी नहीं कर सकती। उर्वा ने जल्दी से कहा, मैं आपकी सैलरी ट्रिपल कर देता हूं, आप सोच लें, फिर मुझे कल तक बता दीजिएगा और इसे यहां रख दें। दाऊद ने बेबी की काट को उसके करीब सोफे पर रखने का कहा और उर्वा को साथ ही साथ सैलरी का लालच भी दिया। वो फिलहाल खामोश हो गई, लेकिन उसका कोई इरादा न था कि वो नाइट ड्यूटी भी करे। वो जिस खामोशी से इस घर में दाखिल हुई थी, उसी खामोशी से घर से निकल गई थी। घर पहुंचते ही उसने सारी बात अम्मा को बता दी कि उन्हें उर्वा का इस तरह किसी के घर नौकरी करना अच्छा न लगा और उन्होंने साफ कह दिया कि कल 2 टोक बात करे और अगर दफ्तर वाले ना माने तो नौकरी छोड़ दे। उसने कल दफ्तर फोन करके मैनेजर को इनकार कर दिया था कि वो ये नौकरी नहीं कर सकती। हाँ, अगर दफ्तर वे नौकरी पर रखें तो वो काम करने के लिए तैयार है। जिस पर मैनेजर ने शेख दाऊद से बात करके उसे इन्फॉर्म करने का कहा था। कल उसने छुट्टी की थी जब शाम में मैनेजर की कॉल आई थी और उसने कहा था कि आकर अपना सामान भी ले जाए जो उसने अपनी टेबल पर रखा था और साथ ही इस्तीफा भी जमा करा दे, क्योंकि नौकरी के पहले दिन ही उसे कुछ पेपर साइन कराए गए थे, जिसका मतलब था कि उसकी नौकरी हो गई थी। बस बॉस के साइन होना बाकी था, यानी उसे फिर से एक बार नौकरी ढूंढना थी, क्योंकि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। वो आज इसी इरादे से इस्तीफा देने के लिए शेख दाऊद के दफ्तर की तरफ रवाना हुई, जो रास्ते में ही उसको अम्मी की कॉल मसूल हुई। सुबह स्कूल जाते हुए फहद का एक्सीडेंट हो गया था। वो दफ्तर जाने के बजाय अस्पताल गई, जहां परेशान हाल अम्मी और जैनब बैठी थी। क्या हुआ अम्मी, फहद ठीक तो है ना? उर्वा ने बेचैनी से पूछा। उर्वा, बहुत खून बह रहा था, टांग भी बुरी तरह जख्मी हुई है। उर्वा, मेरा बच्चा, दुआ करो वो बस ठीक हो जाए। मैं क्या करूं? अल्लाह, अम्मी ने रोते हुए कहा। उर्वा की आंखें भी बह रही थी। कुछ नहीं होगा अम्मी, फहद को प्लीज आप हौसला करें, उर्वा ने रोते हुए कहा। जैनब भी सहमी हुई बैठी थी, जबकि डॉक्टर उनके पास आया। डॉक्टर साहब, मेरा भाई कैसा है? उर्वा ने बेताबी से पूछा। देखिए मिस, उनके पाँव की बड़ी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, रॉड डालना पड़ेगा। उनका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है, 3 माह के लिए प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा। आप ऑपरेशन के लिए पैसों का अरेंज कर लें, जैसे इंतजाम हो जाए आप रिसेप्शन पर बता दीजिएगा। ऑपरेशन की टाइमिंग सेट कर ली जाएंगी। डॉक्टर ने नरमी से कहा और आगे बढ़ गया, जबकि वो दोनों माँ बेटी सुन्न दिमाग के साथ वहां खड़ी थी। उर्वा ने खुद को संभाला और रिसेप्शन की तरफ गई। वहां जो बिल लिस्ट उसे मिली, उसने उर्वा के कदमों तले जमीन खींच ली। मैडम, 5 लाख का बिल बनेगा आपका। उर्वा ने अम्मी को देखा। वो बेबसी से रोने लगी। जब आप पैसे जमा करवा देंगे तो हम डॉक्टर से टाइमिंग एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ऑपरेशन के लिए बड़े सर्जन ने आना है। उर्वा ने इस बात में सर हिलाया और अम्मा को लेकर बेंच पर आ बैठी, जहां पहले से जैनब उनका इंतजार कर रही थी। अब क्या होगा उर्वा? अम्मी ने रोते हुए पूछा। हम किसी सरकारी अस्पताल चलें उर्वा, क्या पता वहां का खर्चा कम हो। अम्मी ने उर्वा से कहा। अम्मी, मैं अपने भाई को तड़पते नहीं देख सकती। सरकारी अस्पताल में पता नहीं कितने दिन बाद ऑपरेशन की तारीख पड़े, तब तक फहद कैसे दर्द बर्दाश्त करेगा? उर्वा ने सिसकते हुए कहा।
तो इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? अम्मी ने पूछा। मैं शेख दाऊद की नौकरी कबूल कर रही हूँ अम्मी, प्लीज मुझे मना मत कीजिएगा। इस वक्त सिर्फ एक वही शख्स है जो मुझे मुंह मांगी रकम देगा। उर्वा ने बेंच से उठते हुए कहा तो अम्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उर्वा ने रोते हुए उन्हें कुछ भी कहने से मना किया। प्लीज अम्मी, मुझे मजबूर मत करें। उर्वा ने इतना कहा और वहां से निकल आई। उसका रुख शेख दाऊद के घर की तरफ था। वो जब घर में दाखिल हुई तो बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थी। उसका भी दिल किया कि ऐसे ही चीखें मार मार कर रोए। उसने अपने बहते आंसू साफ किए और आगे बढ़ी। लाउंज में शेख दाऊद मुलाजमा पर चीखता नजर आया। उसकी गोद में बच्चा था जो बिलक बिलक कर रो रहा था और सामने खड़ी मुलाजमा जल्दी में फीडर बना रही थी। दाऊद ने उसकी तरफ देखा। नजरों का तसादुम हुआ। उसने अपनी निगाहें नहीं फेर दी। हल्के गुस्से से उर्वा को देखता रहा। उर्वा बेबसी से आगे बढ़ी और बच्चे को शेख दाऊद की गोद से ले लिया। दाऊद खामोश खड़ा उसको देखता रहा। बच्चा उसकी गोद में जाते ही सिसकियां लेने लगा। मुलाजमा ने उसका फीडर दिया तो वो वहीं सोफे पर बैठकर उसे दूध पिलाने लगी। शेख दाऊद ने एक लफ्ज भी ना बोला। उसकी खामोशी पर उर्वा मजीद कंफ्यूज हो गई। जी मिस उर्वा, आप तो नौकरी छोड़ चुकी हैं, आप यहां क्या लेने आई हैं? दाऊद की सर्द आवाज पर उर्वा ने चौंक कर उसे देखा। आंखों में बेसाख्ता आंसू आ गए। मुझे ये नौकरी करनी है। उर्वा ने होंठों को कुचलते अपनी सिसकियों को रोका। ठीक है, अपना सामान ले आएं और आप बेबी के रूम में शिफ्ट हो जाएं। वहां आपके बेड का अरेंज कर देता हूं। फिलहाल वो इतना थका हुआ था कि बात ज्यादा बढ़ाना ही नहीं चाहता था। कल से वो बच्चे को संभाल कर पागल हो रहा था। सर दर्द से फट रहा था। फिलहाल वो आराम करना चाहता था और बच्चे को उर्वा की गोद में पुरसकून लेटा देखकर वो मुतमईन होता उठकर जाने लगा। जब उर्वा की मध्यम आवाज गूंजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे भाई का ऑपरेशन होना है। दाऊद ने रुककर उसे देखा। ओके, कितने पैसे चाहिए? दाऊद ने चेकबुक उठाते हुए पूछा। 5 लाख। उर्वा ने सिसकी रोकते हुए कहा। मैं 10 लाख का चेक काट देता हूं, काम आएंगे आपके। मजीद चाहिए हो तो बता दीजिएगा। शेख दाऊद की बेनियाजी अरूज पर थी। हर चीज से लापरवाह वो बहुत थका थका सा लगा और वह बेसाख्ता उसे देखती रह गई। क्या कोई इतनी जल्दी भी मदद कर सकता था उसकी? दाऊद ने चेक उसके सामने टेबल पर रखा और वापस मुड़ गया। लेकिन प्लीज मुझे इसके रोने की आवाज ना आए, दाऊद ने कहा और ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सारा लाउंज बेबी की चीजों से भरा पड़ा था। उसने बच्चे को सुलाकर उसे बेबी कॉट में लटाया और अम्मी को कॉल की। दाऊद ने उसकी बात पूरी नहीं सुनी थी और जाकर सो गया। अब वो क्या करती? बच्चा किसको देकर अस्पताल जाती? उसने बच्चे को जल्दी से तैयार किया और अपने साथ लेकर अस्पताल चली गई। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वो अस्पताल में रही। 2 बजे फहद का ऑपरेट हुआ तो उसने सुख का सांस लिया। साथ साथ वो बच्चे को भी संभाल रही थी। अम्मी को पैसे पकड़ाकर शेख दाऊद के घर का रुख किया। अभी वो घर में दाखिल हुई ही थी कि अजनबी सा एहसास हुआ। घर में बहुत चहल पहल थी। वो जैसे घर के दाखिली दरवाजे तक पहुंची, अंदर से दाऊद के चीखने की आवाजें आ रही थी। किधर जा सकती है वो? मेरा बेटा लेकर ढूंढो उसे। असद, उसकी सीवी पर उसके घर का एड्रेस देखो। और चौकीदार तुम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कैसे उसे घर से बाहर जाने दिया तुमने? मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा सबकी। उर्वा के कदम कांपे। वो धीमी चलती घर के अंदर दाखिल हुई। पहली नजर उस पर शेख दाऊद की ही पड़ी थी। तुम मेरे बेटे को लेकर किधर दफा हो गई थी? इसे वापस दो मुझे। दाऊद ने गुस्से से बच्चा जो उससे लिया तो बच्चा डर कर रोने लगा। किधर लेकर भागी थी तुम मेरे बेटे को? दाऊद ने बच्चे के रोने की परवाह किए बगैर उसको बाजू से पकड़कर झंझोड़ा। सब दम सादे उन्हीं को देख रहे थे। मैं अस्पताल गई थी, उर्वा ने डरते हुए जवाब दिया। किससे पूछकर?
کس نے اجازت دی تھی تمہیں کہ تم میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ داؤد نے غصے سے کہا۔ میرا بھائی اسپتال میں ہے۔ عروہ کی بات داؤد نے بیچ میں ہی کاٹ دی۔ تو میں کیا کروں؟ ہمت کیسے کی تم نے میرا بیٹا لے کر گھر سے چلی جاؤ؟ اس کی دھاڑ پر عروہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا بیبی کو، مجبوراً میں اسے ساتھ لے گئی۔ عروہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ جبھی داؤد بولا، خبردار، آئندہ میری اجازت کے بغیر تم میرے بیٹے کو گھر سے باہر لے کر نکلی۔ ملازم ہو تم میری، ملازم ہی رہو، زیادہ بہتر ہے۔ داؤد نے روتے ہوئے بچے کو اس کو تھمایا اور باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے وہاں کھڑے باقی لوگ بھی باہر نکل گئے۔ بچے کو اس نے بڑی مشکل سے چپ کرایا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس گھر میں ایک وہی تو جائے پناہ تھی۔ اب بچہ پھر سے سو گیا تھا۔ وہ سو گیا تھا مگر وہ نہ جانے کتنی دیر بیٹھی روتی رہی۔ اگر آج وہ مجبور نہ ہوتی تو فوراً یہاں سے چلی جاتی، لیکن قسمت نے بڑی زنجیروں میں اسے باندھا تھا۔ عروہ نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز ادا کی، پھر امی سے بات کی اور فہد کی طرف سے تسلی کر کے بعد میں کچن کا رخ کیا جہاں ملازمہ رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ پلیز ایک کپ چائے بنا دیں۔ عروہ کی بات پر ملازمہ، جو ایک عمر رسیدہ خاتون تھی اور چوکیدار کی بیوی تھی، اس نے عروہ کو چائے دی، 7 سینڈوچ دیے اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ عروہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ جی بیٹا۔ اماں کا انداز نرمی لیے ہوئے تھا۔ بیبی کا نام کیا ہے؟ عروہ کی بات پر اماں نے تعصب سے سر ہلایا۔ کوئی نام نہیں ہے، کسی کے پاس فرصت ہی نہیں کہ اس کا نام رکھے۔ ماں نے پیدائش کے دن طلاق لے کر جان چھڑائی اور باپ ابھی دوسرے مسائل میں الجھا ہوا ہے، اس کے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ اماں کی بات پر عروہ کو دکھ ہوا۔ کیا کوئی اس بچے سے محبت نہیں کرتا تھا؟ لیکن اگر اس کا باپ محبت نہ کرتا ہو تو ایسے بچے کے غائب ہونے پر جذباتی کیوں ہوتا؟ عروہ نے سر جھٹکا اور اماں سے کہا، کیا میں اس کا نام رکھ دوں؟ باقی جب سر کو وقت ملے گا وہ اپنی پسند کا نام رکھ لیں گے۔ عروہ کی بات پر اماں دھیمے سے مسکرائیں۔ بہتر یہی ہے بیٹا، کیونکہ بغیر نام کے تم کیسے اس سے باتیں کرو گی؟ اماں کی بات پر وہ دھیمے سے مسکرائی اور ٹرے تھامے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بیبی کے کوٹ کے پاس کھڑی نہ جانے کتنی دیر اس لاغر سے بچے کو دیکھتی رہی۔ پھر وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کیسے اسی لمحے اللہ نے اس بچے کی محبت اس کے دل میں اتار دی۔ شیخ حازم۔ عروہ کے لب سے بے ساختہ پھڑ پھڑائے اور وہ مسکرا دی۔ اس نے بچے کے ننھے ہاتھ کو تھام کر بوسہ دیا اور بولی، تم شیخ حازم ہو میری جان، میں تم سے بہت پیار کروں گی۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر رہا تھا۔ حازم آج پورے 2 ماہ کا ہو گیا تھا۔ وہ ہر ویکینڈ پر اپنے گھر جاتی اور اماں پیچھے حازم کا خیال رکھتی۔ اب اس کا دل بھی حازم کے بغیر نہیں لگتا تھا۔ عجیب بے چینی محسوس ہوتی تھی کہ حازم پتہ نہیں کس سال میں ہوگا۔ اس دن کے بعد سے عروہ کا سامنا شیخ داؤد سے نہیں ہوا۔ وہ اپنے کمرے میں ہی کھانا کھاتی اور جب یقین ہو جاتا کہ داؤد گھر میں نہیں ہے تو بیبی کو لیے کمرے سے نکلتے۔ ڈاکٹر گھر پر آ کر بچے کا چیک اپ کر جاتے۔ جو ضروری ویکسین لگانی ہوتی وہ بھی شیخ حازم کو ہی گھر پر ہی لگتی تھی۔ داؤد روز صبح دفتر چلا جاتا۔ وہ گھر پر بہت کم کھانا کھاتا تھا، لیکن کبھی بھی شیخ داؤد ان کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ شاید وہ اپنے بیٹے کو بھول گیا تھا، یا شاید وہ عروہ کے گھر جانے کے بعد اپنے بیٹے سے ویکینڈ پر ملتا تھا۔ اب شیخ حازم کی صحت بہت بہتر تھی۔ وہ بچہ اب لاغر نہیں لگتا تھا، بلکہ وقت کے ساتھ وہ گول مٹول بچے کا روپ اپنا رہا تھا۔ آج ہفتہ تھا اور وہ اپنے گھر آئی ہوئی تھی۔ فہد کی طبیعت بھی اب بہتر تھی۔ آج اس کا دل بہت بے چین تھا۔ وجہ حازم تھا۔ کل سے اس کی طبیعت تھوڑی خراب تھی۔ صبح بھی وہ نہ جانے کس دل سے ملازمہ کو حازم کو دے کر آئی تھی۔ امی اس کی بے چینی نوٹ کر رہی تھی۔ جبھی بولی، حازم کو ساتھ ہی لے آتی، اگر اتنی کمی محسوس ہو رہی ہے اس کی تو۔
امی کی بات پر عروہ بے دھیانی سے مسکرائی۔ حازم کی طبیعت خراب تھی امی، بخار ہو رہا تھا ہلکا ہلکا، دعا کریں وہ ٹھیک ہو ورنہ پھر صحت خراب ہو جائے گی اس کی۔ عروہ کی بات پر امی مسکرا دی۔ بہت پیار کرنے لگی ہو اسے۔ امی کی بات پر وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ پتہ نہیں امی یہ محبت کیسے ہوئی، بس مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ مجھے حازم کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی امی، دل کرتا ہے اسے دل میں چھپا لوں۔ امی نے اس کے جذبات سے بھرپور لہجے پر غور کیا تو بولی، زیادہ دل مت لگاؤ عروہ، اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں یہ نوکری تمہیں بھی کرنے نہ دیتی۔ جب ہمارا قرض اتر جائے گا میں تمہیں اس نوکری سے ہٹا لوں گی، اسی لیے بہتر ہے اس بچے کی دیکھ بھال کو بس کام کی طرح لو، زیادہ محبتیں پالنے کی ضرورت نہیں۔ امی کی بات نے عروہ کو افسردہ کر دیا۔ یہ کیسی بات تھی؟ حازم سے الگ ہونے کا تصور ہی اس کی روح کھینچ لی تھی۔ عروہ اس شام بوجھل دل کے ساتھ واپس شیخ ہاؤس لوٹی تو، کون ہے آپ؟ عروہ حازم کو لیے اس وقت گارڈن میں بیٹھی تھی، اس کے پیروں پر مالش کر رہی تھی، وہ حازم سے باتیں کر رہی تھی۔ حازم بھی اب ایک گول مٹول بچے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اماں جو روز کھانا بنانے آتی تھیں حازم کو دیکھ کر عروہ کو دعائیں دیتی تھیں کہ کیسے اس نے ایک کمزور بچے کی خدمت کر کے اسے ایک صحت مند بچے میں تبدیل کر دیا تھا۔ عروہ کی جان اگر حازم میں بستی تھی تو حازم بھی اب عروہ کے بغیر ایک دن نہ رکتا تھا۔ اسی لیے عروہ اب ویکینڈ پر اس ٹائم گھر جاتی جب حازم سو رہا ہوتا اور جلد ہی واپس بھی آ جاتی۔ اسے یہاں کام کرتے کرتے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ آج جب پہلی بار ایک اجنبی عورت کو دیکھ کر پوچھ بیٹھی، تم بتاؤ تم کون ہو؟ اور وہ اس سے پہلے کچھ کہتی جبھی وہ حسین سی لڑکی بول اٹھی، مت کہنا شیخ داؤد نے شادی کر لی۔ اور وہ نے چونک کر اس لڑکی کو دیکھا، اس کا انداز عجیب سا طنز لیے ہوئے تھا۔ میرا بیٹا۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر حازم کو اٹھانا چاہا جب عروہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں آپ کو حازم کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، آپ اجنبی ہیں اور حازم اجنبیوں سے ڈرتا ہے۔ عروہ نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہی لڑکی حازم کی اصل ماں ہے۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ یہ بیٹا ہے میرا، میں ماں ہوں اس کی۔ علینا حازم پر جھپٹی اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ یک دم رونے لگا، لیکن فی الحال عروہ کو تکلیف میں دیکھ کر علینا کو نہ جانے کون سی تسکین ملی تھی، جبھی زبردستی حازم کو گود میں لیے کھڑی رہی۔ حازم عروہ کی طرف لپکتا رہا، روتا رہا، لیکن علینا نے اسے واپس نہ کیا۔ اس کی بات پر عروہ تڑپ اٹھی تھی۔ عروہ کو دل تو کیا کہ اسے کہہ دے، جب اس بچے کو چھوڑ کر گئی تھی تب یاد نہیں تھا کہ تم اس کی ماں ہو؟ آپ پلیز مجھے حازم کو واپس کریں، یہ رو رہا ہے، اگر یہ زیادہ روئے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پلیز مجھے دے دیں۔ عروہ نے بے بسی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ حازم کے ساتھ ساتھ رو رہی تھی اور علینا کو عروہ کی بے بسی تسکین دے رہی تھی، جیسے وہ شیخ داؤد کو تکلیف دے رہی ہو، کیونکہ وہ یہی سمجھی تھی کہ داؤد نے شادی کر لی۔ ہٹو سامنے سے، میں اسے لے جا رہی ہوں، کچھ وقت اب یہ میرے پاس رہے گا۔ علینا کی بات پر عروہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر حازم کو لینا چاہا، جو اب چیخ چیخ کر رو رہا تھا اور عروہ کے پاس واپس آنا چاہتا تھا، جب علینا نے عروہ کو دھکا دیا اور آگے بڑھی۔ عروہ کیاریوں کے قریب گری، لیکن عروہ کو دوپٹے کی بھی ہوش نہ رہی۔ وہ اپنے ہاتھ میں لگی چوٹ کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ جبھی مین گیٹ واہ ہوا اور شیخ داؤد کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ آج جلدی آ گیا تھا، سر میں شدید درد تھا اور ہلکا ہلکا بخار بھی ہو رہا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا اور سامنے کے منظر نے اس کا خون کھلا دیا۔ روتا تڑپتا ہوا بیٹا علینا کی گود میں تھا اور عروہ اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جب عروہ کی اس پر نظر پڑی وہ فوراً بھاگ کر شیخ داؤد کے پاس آئی۔ سر وہ میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں، وہ رو رہا ہے، پلیز میرا بیٹا واپس دلوا دیں، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔
عروہ نے اس کا بازو تھام کر کہا۔ داؤد نے اسے دیکھا، چھینا جپٹی میں اس کے بالوں کی لٹیں پونے سے نکل کر چہرے کو چوم رہے، شفاف چہرے پر آنسو بہ رہے تھے، بڑی بڑی آنکھیں رونے سے سرخ ہونے کے ساتھ ساتھ بوجھل ہو رہی۔ وہ حسین چہرے اور سراپے والی لڑکی اس وقت حازم کے غم میں مری جا رہی تھی۔ واہ شیخ داؤد، بڑی جلدی موو آن کرنے میں، یا ایسے ہی دل لگی کر رہے ہو؟ علینا کے طنز پر شیخ داؤد نے اسے دیکھا تو علینا کے چہرے پر اسے جلن محسوس ہوئی۔ اس کی جلن دیکھ کر وہ اسے بتا بھی نہ سکا کہ یہ عروہ اس کی بمشکل 5ویں یا 6ٹھی ملاقات ہے۔ داؤد جلدی سے پینترا بدلا اور پھر عروہ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا اور بولا، میری بیوی سے ملو۔ عروہ شیخ داؤد کی بات پر علینا کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے، جلن، حسد، غصہ، اور شیخ داؤد کا جلتا وجود پرسکون ہو گیا، ورنہ علینا کو دیکھ کر اس کے اندر آتش فشاں پھٹ پڑے تھے۔ جھوٹ، تم شادی کر ہی نہیں سکتے، علینا نے غصے سے کہا۔ کیوں؟ میں شادی کیوں نہیں کر سکتا؟ دیکھو ذرا، میں نے شادی بھی کی ہے اور تم سے حسین بیوی آج میرے پہلو میں کھڑی ہے، جو وفادار بھی ہے، محبت کرنے والی بھی ہے اور میرے بیٹے پر جان دیتی ہے۔ داؤد نے کہا۔ عروہ جیسے ہوش میں آئی، یہ کیا بکواس ہو رہی تھی؟ اس نے شیخ داؤد کا بازو اپنے شانوں پر سے ہٹانا چاہا۔ جب داؤد نے گرفت مضبوط کی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عروہ نے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا۔ جب شیخ داؤد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں سرد سا تاثر موجود تھا کہ خبردار، تم نے کوئی بکواس کی۔ علینا کے چہرے پر غصہ اور بے چینی واضح تھی۔ داؤد 6 ماہ بعد دل سے مسکرایا۔ کیا کرنے آئی ہو تم یہاں؟ داؤد نے علینا سے پوچھا۔ میری کچھ جیولری یہاں رہ گئی تھی، مجھے واپس چاہیے، اور ہاں، فارم ہاؤس بھی تم نے میرے نام کیا تھا، اس کے پیپرز بھی دے دو مجھے۔ علینا نے حازم کو بمشکل سنبھالتے ہوئے کہا، میری طرف سے اب تمہیں کچھ نہیں ملے گا، واپس چلی جاؤ یہاں سے۔ شیخ داؤد نے غصے سے کہا، ایسے کیسے نہیں دو گے تم مجھے؟ جو چیزیں میرے نام کی تھیں وہ مجھے چاہیے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اور ہاں، میں اسے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ جب میرا سامان بھیجو گے تو بچہ بھی واپس مل جائے گا۔ وہ حازم کو تھامے آگے بڑھی۔ حازم کی چیخوں نے عروہ کے دل کو ہلا دیا۔ اس نے غصے سے شیخ داؤد کا بازو اپنے شانوں سے ہٹایا اور علینا کا بازو پکڑا۔ واپس کریں حازم کو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ عروہ غرائی اور اس کی حرکت پر داؤد دنگ رہ گیا۔ تم مجھے نہیں روک سکتی، ماں ہوں میں اس کی۔ علینا نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ جھٹکا۔ عروہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تم نے خود اس کی کسٹڈی مجھے دی تھی، اس لیے تم اسے نہیں لے جا سکتی۔ اس کی بات پر علینا کی گرفت حازم پر کمزور ہوئی تو عروہ نے جلدی سے حازم کو اس سے چھین لیا۔ وہ بھی عروہ کی گود میں آ کر جیسے سکون میں آیا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں اس کی لیگل طریقے سے کسٹڈی لوں گی۔ اب تم دیکھتے جاؤ میں کرتی کیا ہوں تمہارے ساتھ۔ بہتر یہی ہے کہ میری چیزیں مجھے لوٹا دی جائیں۔ علینا نے وارننگ دی اور عروہ کو گھور کر دیکھا۔ ایک نظر شیخ داؤد پر ڈال کر علینا گھر سے باہر چلی گئی۔ کیا کیا ہے یہ تم نے؟ کیا ضرورت تھی اس کے سامنے بے تابی ظاہر کرنے کی؟ خواہ بات کو عدالت میں لے جائے گی، اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس جھنجٹ میں پڑوں۔ شیخ داؤد غصے سے دھاڑا۔ کیسے ماں باپ ہیں آپ دونوں؟ شرم آتی ہے آپ لوگوں کو؟ آپ دونوں کیسے اس بچے پر ظلم کر رہے ہیں؟ وہ تڑپ رہا ہے، لیکن پتھر دل کے ماں باپ انا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عروہ نے بہتی آنکھوں سے غرا کر کہا، تم ہوتی کون ہو ہمارے معاملے میں بولنے والی؟ داؤد نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میں وہ ہوں جس نے دن رات اس بچے کو سنبھالا، جس نے اسے نام دیا، ورنہ اس کا تو نام رکھنے کی بھی کسی کو توفیق نہیں تھی۔
اگر اس وقت میں اسے نہ سنبھالتی تو شاید یہ آج دنیا میں نہ ہوتا شیخ داؤد صاحب، اور اب مجھے اس سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی. پلیز اسے تکلیف مت دیا کریں. عروہ نے کہتے ہوئے حازم کو سینے میں بھینچ لیا جس کی سسکیاں اسے تڑپا رہی تھیں. داؤد حیرانی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا. کتنا غافل رہا تھا وہ اپنے ہی بیٹے سے. اس لمحے جیسے کوئی دھند چھٹی تھی. عروہ روتے ہوئے واپس پلٹ گئی اور داؤد وہیں کھڑا اپنی ذات کا احتساب کرتا رہا. لو آ گیا تمہارے جذباتی پن کا رزلٹ. بغیرت عورت نے لیگل نوٹس بھیجا ہے بیٹے سے ملاقات کرنے کا، اور اسے اپنے بیٹے کی فکر ہے کہ اس کی ستیلی ماں اس کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھ پا رہی. داؤد نے لیگل پیپر عروہ کے سامنے پھینکے جو حازم کو دلیا کھلا رہی تھی، اور وہ اس کی گود میں بار بار چڑھ رہا تھا. عروہ نے ایک سہمی نظر اس پر ڈالی. اب کیا کروں گا میں؟ تمہاری جذباتی پن نے کیا ہے یہ سب. لے جانے دیتی اسے یہ بچہ، میں بھی دیکھتا کیسے سنبھالتی وہ اسے. اب بیوی بھی لے کر جاؤں عدالت میں، اور وہ بچہ بھی. داؤد نے غصے سے ٹیبل پر لات ماری تو دلیا زمین پر گر گیا، اور حازم نے ڈر کر رونا شروع کر دیا. ڈر تو عروہ بھی گئی تھی. عروہ نے فوراً حازم کو گود میں اٹھا لیا. تم سن رہی ہو کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ میڈم پرسوں پیشی ہے، ہمیں آج ہی نکاح کرنا ہوگا. شیخ داؤد کی بات پر عروہ کے رنگ اڑ گئے. میں آپ سے نکاح کیوں کروں؟ مجھے نہیں کرنا، عروہ نے جلدی سے کہا. تو کون مرا جا رہا ہے تمہارے سے نکاح کرنے کے لیے؟ او بیبی، تمہیں اچھل اچھل کر اس دن جذباتی ہو رہی تھی، اب وہ تمہیں دیکھ چکی ہے تو میری بیوی کی حیثیت سے تم ہی عدالت جاؤ گی، اور میں مزید کوئی بکواس نہیں سنوں گا. بہتر یہی ہے کہ اپنا مائنڈ چینج کر لو، ورنہ ابھی کے ابھی میرے 10 لاکھ مجھے واپس کرو. شیخ داؤد نے غصے سے کہا، اور عروہ اس کی بات پر رونے لگی. کہاں سے لائے گی وہ پیسے؟ داؤد اسے روتا چھوڑ باہر چلا گیا، اور عروہ نے امی کو فون کر کے ساری بات بتائی. اس کی امی پہلی بار اس گھر میں آئی تھی. اس وقت ڈرائنگ روم میں شیخ داؤد، عروہ کی امی اور عروہ تھے. بیٹا، ہم تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دے دیں گے، لیکن ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. عروہ کی امی نے کہا. میں کچھ نہیں جانتا، یا تو ابھی نکاح ہوگا یا پیسے واپس دے. داؤد علینا کے سامنے بے عزت نہیں ہونا چاہتا تھا. جبھی ہر ممکن کوشش کر کے عروہ کو اور اس کے گھر والوں کو مجبور کر رہا تھا، اور بالآخر چند گھنٹوں کی کوشش کے بعد وہ کامیاب ہو گیا تھا، کیونکہ عروہ اسے پیسے نہیں دے سکی تھی، اور وہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے تاریخیں ڈلوا کر عروہ کا نکاح شیخ داؤد سے ہو گیا تھا. امی اسے دعائیں دیتی واپس جا چکی تھی. عدالت میں پیش ہونے کے بعد علینا کو بچے سے ملنے کا نوٹس مل گیا تھا. عدالت نے عروہ پر بھروسے کا اظہار کیا تھا کہ بچہ اس کے پاس محفوظ ہے. اس فیصلے پر علینا بلبلا گئی تھی، کیونکہ وہ بچے کی مکمل کسٹڈی چاہتی تھی. شیخ داؤد جس خاموشی سے عروہ کو عدالت لے کر گیا تھا، اسی خاموشی سے واپس گھر چھوڑ دیا. اب وہی روٹین تھی، دونوں کا کم کم سامنا ہوتا، لیکن اب عروہ کی حیثیت اس گھر میں ملازم سے مالک والی ہو گئی تھی. آج علینا ملاقات کے لیے آئی تھی. عروہ کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا جب علینا نے حازم کو گود میں لیا. وہ اناڑی عورت بچے کو عجیب انداز میں لیے بیٹھی تھی، اور حازم نے رونا شروع کر دیا تھا. تم جاؤ یہاں سے، میں اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنا چاہتی ہوں. اس کی بات پر عروہ نے اسے گھور کر دیکھا. اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں غصہ واضح تھا. اسی لمحے شیخ داؤد ڈرائنگ روم میں داخل ہوا. عروہ، میری بات سنو. داؤد نے ایسے کہا جیسے دونوں میاں بیوی ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. علینا کے چہرے پر حسد واضح تھی، اور یہ چیز داؤد کو سکون دے رہی تھی. کیسے اس عورت نے محبت کے جال میں پھنسا کر داؤد کو لوٹا تھا، اور پھر اپنے بوائے فرینڈ کے لیے طلاق لے لی تھی. کتنی جائیداد اپنے نام کروائی تھی ان 2 سالوں میں، اور بچہ پیدا کرنے کے بدلے میں بھی اس نے
فارم ہاؤس اپنے نام کرایا تھا، ورنہ تو ابارشن کرا رہی تھی۔ یہ محبت کی ایک اور ناکام شادی تھی، جس میں داؤد نے محبت تو کی لیکن اسے الینا کی آزاد فطرت پسند نہ تھی۔ عروا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج بھی وہ ویسی ہی سادہ تھی مگر بے انتہا حسین، لیکن کہیں سے بھی وہ شیخ داؤد کی بیوی نہیں لگ رہی تھی۔ پرانے کپڑے، نہ جیولری، نہ میک اپ۔ جب وہ ڈیٹ بنا عروا کو دیکھتا رہا تو عروا کو مجبوراً اس کے پیچھے باہر لاؤنج میں آنا پڑا۔ جی، عروا نے تڑک کر کہا، شام میں تیار رہنا، ہم شاپنگ پر چلیں گے۔ شیخ داؤد نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ عروا نے حیرت سے اسے دیکھا، جبھی اندر سے حازم کے رونے کی آواز آئی۔ عروا بے ساختہ پلٹی جب داؤد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا اور اپنے ساتھ اسے کچن میں لے گیا۔ عروا کی تڑپ اسے پتہ نہیں کیوں بے چین کر رہی تھی۔ کیا تم تھوڑی دیر کے لیے سکون سے یہاں کھڑی ہو سکتی ہو؟ بلکہ ایسا کرو، مجھے کھانا دو اور تم بھی یہاں بیٹھ کر کھا لو۔ تمہارے حازم کو کچھ نہیں ہوگا۔ جتنا تم بے چین ہو گئی ہو، یہ عورت اتنا ہی اسے تنگ کرے گی۔ چلو، پریشان نہ ہو، کھانا گرم کرو، داؤد نے اسے سمجھایا۔ نہ جانے کیوں آنسوؤں سے بھری آنکھوں پر شیخ داؤد کو ترس آ گیا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، حازم زیادہ روئے گا تو اسے بخار ہو جاتا ہے۔ کس طرح تڑپ کر رو رہا ہے وہ۔ عروا آگے بڑھی تو داؤد نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کھانا گرم کرو عروا۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ عروا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، یہ پہلی بار تھا جو وہ دونوں اس طرح تفصیل سے بات کر رہے تھے۔ عروا نے آنسو صاف کیے اور کھانا گرم کیا۔ وہ عروا کی بے چینی محسوس کر رہا تھا، جو شاید اضطراب کا شکار تھی، کیونکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ حازم کی چیخوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ داؤد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کرسی پر بٹھایا اور اسے ایک بار پھر کھانا کھانے کے لیے کہا۔ وہ بے چینی سے ہونٹوں کو دانتوں میں کچلتی رہی۔ اسے اپنے دوپٹے کا بھی ہوش نہیں تھا، کیونکہ کبھی وہ ایسے داؤد کے سامنے نہیں آئی تھی، بلکہ دوپٹہ ایک طرف شانے پر جھول رہا تھا۔ ابھی وہ اس کا جائزہ لے ہی رہا تھا جب الینا وہاں آ گئی۔ پکڑو اسے، پتہ نہیں تم نے کیا جادو کیا ہے میرے بچے پر، الینا نے اسے گھور کر کہا اور داؤد کو دیکھا جو کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ عروا جلدی سے اٹھی اور حازم کو لیا۔ اس کے ہونٹ رو رو کر نیلے ہو رہے تھے۔ یہ کیا ہوا حازم کو؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ حازم کا چہرہ ایسا تھا جیسے اسے آکسیجن کی کمی ہو رہی ہو۔ اس کی بات پر داؤد جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا ہے؟ داؤد نے عروا سے پوچھا۔ کہنے کو سامنے کھڑے دونوں لوگ اس کی گود میں موجود بچے کے ماں باپ تھے، لیکن اس بچے کے بارے میں جانتے کچھ نہ تھے۔ پتہ نہیں، دیکھیں داؤد، اسے سانس نہیں آ رہا، عروا نے گھبرا کر کہا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ ایک غصے بھری نظر الینا پر ڈال کر باہر نکلا۔ عروا اس کے پیچھے تھی۔ اس وقت وہ اسپتال کے کوریڈور میں بیٹھی بے چینی سے پاؤں ہلا رہی تھی۔ حازم کا پچھلے 3 گھنٹے سے ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ داؤد نے بے ساختہ اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ پریشان مت ہو، وہ ٹھیک ہو جائے گا، داؤد نے اسے تسلی دی۔ جب عروا نے بہتی آنکھوں سے اسے دیکھا، جبھی ڈاکٹر ان کے پاس آیا۔ آپ کو خیال رکھنا چاہیے، بچہ 6 ماہ کا ہے اور آپ نے اسے کافی کا پاؤڈر کھلا دیا۔ حیرت ہے آپ کی لاپرواہی پر۔ جب ہم نے اس کی خوراک کے ضروری ٹیسٹ کیے، پتا چلا کہ خوراک میں دودھ کے ساتھ پاؤڈر کے ذرات بھی ملے ہوئے ہیں۔ سارا پاؤڈر اس کی سانس کی نالی میں چلا گیا اور بچے کو سانس میں دقت محسوس ہوئی۔ ابھی بھی آپ کے بچے کی طبیعت سٹیبل نہیں ہے، ہمیں ایک دن اسے یہیں رکھنا پڑے گا۔ آپ کائنڈلی اپنی فائل بنوا لیں، ڈاکٹر نے کہا اور آگے چلا گیا۔ عروا نے روتے ہوئے داؤد کو دیکھا تو غصے کو ضبط کرتے داؤد نے عروا کو بے ساختہ گلے لگا لیا۔ اس وقت داؤد کا دل کر رہا تھا کہ الینا کی جان لے لے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ الینا پر بند باندھنا ہی پڑے گا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے حازم کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا تو عروا جلدی سے اندر کی جانب لپکی۔ ڈاکٹر اس کے بعد سے بات کر کے جب شیخ داؤد
کمرے میں آیا تو عروہ حازم کے پاؤں چوم رہی تھی اور کہہ رہی تھی, آئی ایم سوری بیٹے, مجھے آپ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا, ماما سے غلطی ہو گئی, پلیز ٹھیک ہو جاؤ. اور بس یہاں پر شیخ داؤد کو لگا تھا کہ وہ اس عورت کا مقروض ہو گیا ہے, ساری زندگی اس کے پیروں میں گزار دے گا. کیسے یہ لڑکی اس کے بیٹے کے لیے مری جا رہی تھی اور وہ باپ ہو کر سنگ دل بن گیا تھا. وہ دبے قدموں آگے بڑھا اور عروہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا. عروہ نے بہتی آنکھوں سے اسے دیکھا تو داؤد نے اس کے آنسو صاف کیے. پریشان مت ہو, کچھ نہیں ہوگا تمہارے بیٹے کو. داؤد کی بات پر عروہ رونے لگی تو اس نے عروہ کو گلے لگا لیا. میں آئندہ حازم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی, بس فیصلہ ہو گیا ہے. آپ مجھے اب نہیں کہیں گے کہ میں اس عورت کی موجودگی میں حازم کو اکیلا چھوڑوں. عروہ نے سسکتے ہوئے کہا تو داؤد نے اس بات میں سر ہلا دی. وہ رات ان دونوں نے جاگ کر گزاری تھی اور شیخ داؤد نے دیکھا تھا کہ شیخ حازم کی ایک سسکی پر عروہ تڑپ اٹھتی تھی اور شیخ داؤد کے دل میں آج رات عروہ شیخ کی محبت پیدا ہو گئی تھی. اور اسی رات میں شیخ داؤد کی نرمی نے بھی عروہ کے دل میں اپنی جگہ بنائی تھی. ہمارے روم کا ہیٹر خراب ہو گیا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے حازم کو گرم ماحول میں رکھنا ہے, پلیز آپ آج ہی اسے صحیح کروا دیں. عروہ نے ناشتے کی ٹیبل پر کہا. اب وہ دونوں ناشتہ ڈنر اکٹھا کرتے تھے. یہ حکم بھی داؤد نے دیا تھا اور وہ خاموشی سے اس کی بات مان گئی تھی. حازم کی طبیعت اب بہتر تھی لیکن اب بھی وہ احتیاط کر رہی تھی. اور اس دن کے بعد سے علینا بھی نہیں آئی تھی. ایسا کرو تم لوگ میرے روم میں آرام کر لو, میں کسی کو بھیجتا ہوں. داؤد نے اس کے چہرے کو آنکھوں میں بساتے ہوئے کہا. وہ حازم کو گود میں اٹھائے انڈا کھلا رہی تھی. اسلام آباد کی سردی آج کل ناقابل برداشت ہو رہی تھی. عروہ نے بے ساختہ مصروف سے انداز میں سر ہلایا. وہ اس کی ادا پر دھیمے سے مسکرایا. ایسی زندگی کا خواب تو شیخ داؤد نے علینا کے ساتھ دیکھا تھا, لیکن اس خواب کی تعبیر عروہ کی صورت میں پوری ہوئی. اس وقت عروہ بلیک ویلوٹ کے سوٹ میں بیٹھی تھی. ٹھنڈ سے ناک سرخ ہو رہی تھی. وہ حازم کے نخرے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور داؤد عروہ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا. آج دل نہیں کر رہا تھا کہ اتنا خوبصورت منظر چھوڑ کر دفتر جائے. ویسے بھی جب سے دل کی دنیا بدلی تھی داؤد کا بس نہیں چلتا تھا کہ جتنا بھی وقت ہے وہ بس عروہ کے ساتھ گزار دے. تب داؤد کو فون کال رسیو ہوئی جس پر مجبوراً اسے اٹھ کر دفتر جانا پڑا. اور وہ حازم کو لیے داؤد کے پرسنل کمرے میں آ گئی. عجیب سی جھجک اس پر غالب تھی لیکن ٹھنڈ جینے نہیں دے رہی تھی. تبھی وہ یہاں آئی تھی کیونکہ اب حازم بھی ٹھنڈ سے تنگ ہو رہا تھا, اس لیے ہیٹر آن کیا اور حازم کو لیے بیڈ کے ایک طرف سو گئی. کیونکہ شیخ داؤد نے تو دفتر سے شام 5 بجے تک آنا تھا اور ابھی 2 بج رہے تھے, اس لیے وہ سکون سے سو گئی, یہ جانے بغیر کہ شیخ داؤد دفتر سے واپسی کا سفر شروع کر چکا تھا. وہ گھر میں داخل ہوا تو گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی. وہ بے دلی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا. جس کے دیدار کے لیے وہ گھر آیا تھا وہ اسے کہیں نظر نہ آئی. جھنجھلائی ہوئی کیفیت میں وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا. وہ نہیں جانتا تھا کہ آج دنیا کا سب سے خوبصورت منظر اس کا منتظر تھا. جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے مدھم لائٹ میں عروہ اور حازم اس کے بستر پر سکون سے سو رہے تھے. یکدم ساری تھکن اتر گئی. کیا خوبصورت منظر تھا. اس کی بیوی اور بیٹا اس کے بستر پر سو رہے تھے. ابھی وہ اس منظر کی دلکشی محسوس کر رہا تھا جب چوکیدار نے اسے فون کیا. سر, میڈم علینا ڈرائنگ روم میں حازم بابا کا انتظار کر رہی ہیں. چوکیدار کی بات نے اسے پتنگے لگا دیے. وہ واپس مڑا اور ڈرائنگ روم میں داخل ہوا. واہ, تم گھر پر ہو, نائس. ویسے یہ وقت تو تم دفتر کو دیتے تھے, آج کل اپنی بیوی کو کیسے دینے لگے؟ علینا نے طنز کیا. کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ شیخ داؤد نے غصے سے پوچھا. اپنے بیٹے سے ملنے آئی ہوں.
अलीना ने बाल झटक कर कहा। नाम बताओ अपने बेटे का। दाऊद ने सीने पर हाथ बांध कर कहा, मुझे जिच मत करो शेख दाऊद, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं मेरे पास, हटो सामने से, मैं खुद उससे मिल लेती हूं। अलीना उसकी साइड से निकली। क्या कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिए थे कि तुम मेरे बेटे को मारने की कोशिश करो? जो तुमने हरकत की है, दिल तो करता है कि तुम्हारी जान ले लो। खैर, लीगल नोटिस मिल जाएगा, अब तुम मेरे बेटे से नहीं मिल सकती। वो सो रहा है, दाऊद ने गुस्से से कहा। मैं उसे देखना चाहती हूं। मैं भी तो देखूं, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? अलीना खामखा उसे जिज कर रही थी, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ शेख दाऊद को तकलीफ देना था। दाऊद गुस्सा जब्त करते हुए उसे अपने बेडरूम की तरफ ले गया। वो उसे जानकर यहां लाया था ताकि जिस तरह ये औरत उसे जिज कर रही थी वो भी करे, क्योंकि उर्वा की मौजूदगी से अलीना चिढ़ती थी। दाऊद ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और सामने का मंजर देखकर अलीना के चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे। दरवाजा वापस बंद होने की आवाज पर उर्वा उठ गई। अब बाहर से आने वाली आवाज भी उसे चौंका दी। देख लिया तुमने, मेरी बीवी और बेटा सो रहे हैं, इसलिए अब तुम वापस जा सकती हो, दाऊद ने तंज किया। मुझे समझ नहीं आती दाऊद, तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गए? तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे। अलीना ने हार मानते हुए कहा। अल्लाह ने मुझे बेहतरीन साथी से मिलवा दिया है अलीना। तुम शायद मेरे लिए एक झूठा ख्वाब थी, मगर असल हकीकत उर्वा है। वो सादा सी लड़की मेरे लिए बहुत खास है। ऐसा कहो मेरी जान बन गई है। वो बेलौस मोहब्बत बांटती है और मैं उसकी मोहब्बत में अब कैद हो गया हूं। बेहतर है तुम जहां से आई हो वापिस वहीं चली जाओ। दाऊद ने जैसे सारी बात ही खत्म कर दी। अलीना ने उसे देखा और पांव पटकती बाहर निकल गई। वो मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ तो उर्वा को बिस्तर से उतरते देखा। वो अपनी आंखों की नमी जो छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो उसके पास से जाने लगी तो तभी दाऊद ने उसका हाथ थाम लिया। प्लीज, अब हमेशा के लिए यहीं रह जाओ, इस कमरे को दोबारा से बेरौनक मत करो, दाऊद ने जज़ब से कहा। उर्वा ने नम आंखों से उसे देखा। तुम्हारी आंखें गवाही दे रही हैं कि तुम मेरी बात सुन चुकी हो। प्लीज मुझसे मोहब्बत कर लो उर्वा। उसकी बात पर उर्वा बेसाख्ता रो दी। दाऊद ने उसे गले लगाया। उर्वा, तुम मेरी मोहब्बत हो, प्लीज मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। तुम्हारी बेलौस मोहब्बत ने मुझे अपना असीर कर लिया है। उसकी बात पर उर्वा धीरे से मुस्कुराई। मैंने सुना था लड़की हंसी तो मतलब फंसी, दाऊद ने छोटी सी शरारत करते हुए उर्वा से कहा, जो सुर्ख चेहरा लिए उसे देख रही थी। दाऊद ने उसे गले लगा लिया। आई लव यू उर्वा। दाऊद की सरगोशी ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर किया। आई लव यू टू, उर्वा ने बेसाख्ता कहा और उसकी बात पर शेख दाऊद खुशी से झूम उठा। और फिर उस रात मोहब्बत और जुनून के साए तले दोनों के निकाह की मुकम्मल तकमील हुई और उन दोनों का अधूरा रिश्ता उस रात के बाद अच्छे मुस्तकबिल का हसीन ख्वाब सजाए एक नए सफर पर गामजन हो गया। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।